اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ الغلاظ۔ قال امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان خیر ورث الآباء لأبنائهم الادب للمال۔ جی ہمارا درس، ہمارا لیکچر جو ہے موضوع کے اعتبار سے ایک دو چیزوں پر محیط ہے جس محور کے ارد گرد ہم نے گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو آج تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ٹائم 5-7 منٹ بڑھنا چاہیے، لیکن ٹائم جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کو جو ہے ٹائم پہ شروع کریں تاکہ ٹائم پہ جو ہے وہ ایک جز، ایک پارہ بھی مکمل ہو جائے، اور ادھر سے ہمارا ٹائم جو ہے یہ درس کا بھی جو ہے کم نہ ہو۔ تو آپ کی خدمت میں آج جو ہمارا عنوان ہے درس کا، اس میں سے احکام کے بارے میں بھی چند منٹ آپ کی خدمت میں جو ہیں یہ سلسلہ احکام کا شروع کرتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں۔ کلاس داری کا ایک اصول یہ ہوتا ہے، کلاس جو ہوتی ہے وہ طرفینی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے انسان بولتا رہے، سامنے والا بعض اوقات توجہ کسی اور طرف ہو جاتی ہے انسان کی، اور وہ جتنی ضرورت کی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی۔ البتہ ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر اور اغلب جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ اس لیے طرفینی کلاس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ میں نے بولنا ہے، کچھ آپ سے بلوانا ہے، اس کا جواب کچھ آپ نے دینا ہے۔ تو خصوصاً احکام میں یہ چیز جو ہے طرفینی، دونوں سائڈوں سے، یعنی افہام اور تفہیم اور تکلم جو ہے وہ طرفینی ہونا چاہیے۔ تو آج کا پہلا موضوع جو ہے الحمدللہ ہم سب سنتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے، وہ تقلید کا مسئلہ ہے۔ تقلید کا مسئلہ بہت زیادہ مہم ہے۔ ابتدا میں تقلید کا مفہوم اور مطلب ہمارے ذہنوں میں واضح اور روشن ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض ایسے مسائل واضح اور روشن ہوتے ہیں، لیکن بعض شبہات ان واضح اور روشن چیزوں کو بھی تھوڑا سا کم رنگ کر دیتے ہیں، ذرا مدھم کر دیتے ہیں۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے، تقلید کا جو مسئلہ ہے واضح اور روشن مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ممبر کی اس وقت جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، وہ کچھ اس قسم کی ہے، اس کی سچویشن، صورتحال، کہ اس چیز کو شبہ میں ڈالا گیا ہے۔ شبہ ڈال کر
مومنین کے اذہان کو جو ہے مشوش کیا جاتا ہے۔ کیا مثلاً کہ مجتہد بھی ایک انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، انسان کو کیا ضرورت ہے انسان کی بات ماننے کی؟ اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے، اللہ نے اس کو بھی زبان دی ہے، اس کو بھی سوچ دی ہے، لہٰذا انسان کی تقلید کیوں کرے؟ انسان کا تابع کیوں ہو؟ انسان کے پیچھے کیوں مثلاً چلے اور کیوں لگے؟ جب کہ ہم ائمہ اطہار 12 امام معصوم ہم ایسے رہبر رکھتے ہیں، ہمارے ہادی موجود ہیں، لہٰذا ہمیں انسان کے بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم تو بعض سننے میں آتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کبھی یہ اتفاق ہوا ہو کہ ہم تو ڈائریکٹ جو ہیں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ فرجہ شریف کی تقلید کرتے ہیں، مل کر بآواز بلند صلوات۔ اس کی تھوڑی آواز کم کرا دیں، آواز ذرا زیادہ ہے کہ تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو اور بات بھی جو ہے وہ سمجھ آتی رہے، تھوڑا مناسب کم ہو جائے۔ تو یہ ذہن میں شبہ ڈالا جاتا ہے، آگے مومنین ان قوانین سے واقف نہیں ہوتے، علمی قواعد سے واقف نہیں ہوتے، جب یہ سوال ان کے ذہن تک پہنچتا ہے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہم جب اتنے معصوم اعلیٰ ہادی رکھتے ہیں تو ہم انسانوں کی بات کیوں مانیں؟ کیوں؟ مجتہد جو ہوتا ہے وہ تو غیر معصوم ہے، وہ تو عام انسان ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم ایک گناہ گار انسان کی پیروی کیوں کریں، اس کی بات کیوں مانیں؟ لہٰذا ہمیں تقلید کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ تو تقلید کے واجب ہونے کے لیے 2 دلیلیں ہیں، ان کو آپ نوٹ فرمائیں کہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ تقلید کے واجب ہونے کی کتنی دلیلیں ہیں، تو جواب یہ ہے کہ 2 دلیلیں ہیں تقلید کے واجب ہونے کی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی دلیل عقلی دلیل ہے۔ انسان کی عقل کہتی ہے ہر کام میں جو بہتر انسان ہوتا ہے اس بہتر انسان کی بات ایک دوسرا انسان جو ہے وہ مانے۔ جس طرح کہ ہم شب و روز اپنی زندگیوں میں یہی کام کرتے ہیں، ہر لمحے میں، ہر وقت، پوری زندگی یہی کرتے ہیں، جب سے ہم یعنی بالغ اور عاقل ہوتے ہیں تو یہ ہمارا تقلید کرنے والا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر زندگی کے جو امور ہیں ان میں ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے انسان کی کیوں بات مانیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن دین میں آ کر جو ہے ہمیں یہ تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں ناگواری جو ہے آ جاتی ہے کہ ہم کیوں ایک انسان کی بات مانیں۔ مثلاً چند مثالیں نوٹ کر لیں کہ کس طرح ہم زندگی میں ہر ایک انسان کی پیروی کرتے ہیں۔ مثال یہاں سے لے لیتے ہیں، ہم نے ایک گھر بنوانا ہے، گھر بنوانے کے لیے ہم ایک انجینئر کے پاس جاتے ہیں، ایک ماہر شخص کے پاس جاتے ہیں جو اچھے نقشے بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں فلانی مہربانی فرمائیں میرے لیے یہ زمین ہے، ہمارے لیے بہترین نقشہ بنا کر دیں کہ ہم ایک گھر بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے، وہ انجینئر جو ہوتا ہے، وہ ہمیں اس زمین کے مطابق ایک نقشہ بنا کر دیتا ہے۔ یہاں انسان کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی علم رکھتے ہیں، ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، تو اس انسان کی ہم کیوں پیروی کر رہے ہیں، اس کے ہم کیوں محتاج ہوئے ہیں، اس کے پاس ہم کیوں گئے ہیں؟ لہٰذا یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو ہم جاتے ہیں، دیکھ لیں کہ یہ روز معمول کا ایک زندگی کا حصہ ہے، ہم جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک مثال لے لیجئے کہ ہم مریض ہو جاتے ہیں، ہم بھی انسان ہیں،
डॉक्टर साहब भी एक इंसान है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब वक्त भी लेते हैं, पैसे भी देते हैं, उसका शुक्रिया भी अदा करते हैं, मेहरबानी आपकी कि ये हमें मकसद है, ये तकलीफ़ हो गई है, हमारा मुआयना करें, मुआयने के बाद जो कुछ भी उसका इल्म कहेगा उस अपने इल्म के मुताबिक उस मरीज़ का इलाज करेगा। हो सकता है उसको ऑपरेट की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है उसको मसलन मेडिसन से ठीक हो जाए, जो भी बहरहाल उसका एक हल होगा वो डॉक्टर जो है उस मरीज़ का हल देगा। यहाँ भी हम कबूल कर लेते हैं, ठीक है जी, गए हैं, पैसा दिया है, वक्त दिया है, निकाला है और उसका शुक्रिया अदा भी किया है, हत्ता कि सही और सालिम एक इंसान हम उसके हवाले कर देते हैं, वो हमसे लिखवा भी लेता है कि यहाँ इस फार्म पे जो है सिग्नेचर करके दो, लिख कर दो, इम्ज़ा करके दो कि आपके मरीज़ को कुछ हो गया, मौत फौत का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, हम खुद लिख कर ये देते हैं, वहाँ भी हमें कोई इतराज़ नहीं होता। लिहाजा एक नहीं कई मिसालें हैं, बस इसी पे हम इत्तफ़ा करते हैं, हत्ता कि हम छोटी सी छोटी बात में आ जाएं जिसको हम मुआशरे में लफ्ज़ ठीक नहीं हैं, इंशाअल्लाह आपने इस लफ्ज़ को ज़हनों में नहीं रखना, ये पहले हम बयान कर चुके हैं। अल्लाह ने जो इंसानियत का मियार मिलाक बतलाया है वो तक़वा, वो परहेज़गारी है, वो फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लेकिन हमारे मुआशरे में ये रैज है, फ़लाँ जी कमी है, फ़लाँ कुम्हार है, फ़लाँ चमियार है, वो नाई है, वो फ़लाँ है, ये कमी ज़ातें हैं जी, छोटी ज़ातें हैं, हम बड़ी ज़ात हैं, हम ख़ान हैं, हम मलिक हैं, हम चौधरी हैं, हम सैयद हैं, हम फ़लाँ हैं। तो बहरहाल वो हम हत्ता के जो बड़ा सरदार है, अपने आप को सरदार समझता है, वो भी उस कमी का मोहताज है। ये कमी क्या है? मसलन ये कुम्हार को ले लें, घड़े बनाता है, चीज़ें बनाता है, हम मोहताज होते हैं, उसके बनी हुई चीज़ से हम इस्तिफ़ादा करते हैं और उसके हम मोहताज हैं कि उसकी हम दूसरे मानों में पैरवी कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। हत्ता कि यही बाल बनाने वाला, हमाम वाला, नाई जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, हम इसके भी मोहताज हैं। हम अपनी इस्लाह बालों की ख़ुद नहीं कर सकते, मर्द हजरात जाते हैं और जाकर उससे जो है अपने बाल ठीक करवाते हैं, अपनी दाढ़ियाँ ठीक करवाते हैं। हर इंसान उसका एक कमी का, जिसको हम कमी कहते हैं, अल्लाह की बारगाह में पता नहीं उसका मकाम क्या होगा, लेकिन हम ये समझ रहे हैं हम मोहताज हैं उस एक आम मुआशरे के इंसान के। लिहाजा ये रोज़मर्रा के कामों में हम एक दूसरे इंसान के मोहताज हैं। लेकिन यहाँ कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब सवाल पैदा होता है कि दीन के मसले में हम क्यों एक दूसरे शख्स की पैरवी करें, क्यों तकलीद करें, क्यों उसकी बात मानें, लिहाजा ये शुबहात हमारे मिंबरों से बाज़ औक़ात बयान किए जाते हैं। जब हमारी आवाम के पास इसका जवाब, कोई मुस्तदल जवाब नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, तो वो परेशान हो जाते हैं। बात तो ठीक है, इंसान मुजतहिद एक आम इंसान है, आम इंसान से गलती हो जाती है, तो हम तो आँखें बंद करके उसकी बात मान रहे हैं, उसके फतवे पे अमल कर रहे हैं, लिहाजा ये बात तो दुरुस्त है, तो बहरहाल परेशान हो जाते हैं। लिहाजा ये पहली दलील इंसान की अक्ल कहती है, जो इंसान जिस काम में महारत रखता है उस महर इंसान की तरफ गैर महारत रखने वाला इंसान मोहताज होता है, उसकी तरफ रजू करता है और उसके पास जाता है और अपनी मुश्किल का हल उससे लेता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा उसूल और ये सिलसिला चलता है। बस टाइम जो है ज़्यादा हो गया, दूसरी दलील को आज ज़िक्र कर देता हूँ, तो इंशाअल्लाह कल यहाँ से आगे जो है बयान करेंगे। दूसरी दलील जो है वो है नकली दलील। एक अकली दलील, दूसरी नकली दलील। नून काफ लाम छोटी ये नकली, नकल से मुराद ये है कि मासूमीन ने फरमाया होगा या अल्लाह का फरमान होगा या किसी नबी का फरमान होगा, उसको नकल कहते हैं, यानी हदीस में ये फरमान आया है। लिहाजा हमारे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है फरमान है, हज़रत फरमाते हैं कि मुजतहिद की तकलीद अवाम के लिए जो है वो ज़रूरी है।
میں ابھی ایک دو لفظ پڑھ دیتا ہوں، کل مفصل جو ہے حدیث ایک نہیں ایک دو حدیثیں ہیں وہ میں نوٹ کروا دوں گا۔ من کانا، حضرت کا یہ فرمان ہے حدیث، من کانا من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا ہو الی آخر۔ یہ حضرت کا فرمان ہے کہ اس مولا کے فرمان سے جو انسان اگر عقلی دلیل نہیں مانتا، لیکن اگر 12 اماموں میں سے اس 11ویں امام کو مانتا ہے تو یہ 11ویں امام کا بھی فرمان ہے، 12ویں امام کا بھی فرمان ہے کہ ہمارے غیبت کے زمانے میں جو آپ کو اسلام میں، دین میں، شریعت میں، قرآن میں، عقائد میں یہ شبہات اور مسائل پیش آتے رہتے ہیں، آپ ہمارے وقت کے جو علماء ہیں ان کی طرف رجوع کریں اور وہ آپ کا وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے عقل بھی ہماری کہتی ہے کہ تقلید کرنا ضروری ہے، کہ جس طرح ہم دنیاوی تمام امور میں کرتے ہیں، اور یہاں مولا کا فرمان بھی آ گیا ہے کہ یہ حضرت نے فرمایا، آخری لفظ حدیث کا یہ ہے کہ اَن یقلدوہ فللعوام، لفظ خود تقلید استعمال ہوا ہے کہ عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرجع وقت کی تقلید کریں، تقلید کرنا واجب ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم جو ہیں شروع کریں گے کہ مولا کا فرمان بھی مکمل کریں گے، اور اس سے جو ہے آپ تقلید کے مسئلے کو آگے شروع کریں گے کہ کس کی تقلید جو ہے کی جائے، اور تقلید کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور تقلید کسے کہتے ہیں، اور مجتہد آیا اپنی طرف سے مقصد وہ فتویٰ دیتا ہے یا وہ کہیں اور سے کہیں لیتا ہے، اور کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ تو یہ احکام کا ایک حصہ ہے۔ تو آج کا درس جو ہمارا ہے وہ اللہ کے اس فرمان سے شروع کرتے ہیں، سورہ تحریم کی اے مبارکہ جو ہے 6 آپ یہ نوٹ کر لیں، جا کر قرآن پاک میں سے اس کو ذرا دیکھ لینا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ سورہ مبارکہ تحریم 28واں پارہ آیت نمبر 6 اس کو نوٹ فرما لیں کہ یہاں حکم آ رہا ہے، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مومنین کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آئے ایمان والو، آئے صاحب ایمان، آئے محبان اہل بیت، آئے علی والو۔ سارے ترجمے اس کے، ایمان والا ہوتا بھی وہی ہے جو آل محمد کے ماننے والا ہوتا ہے، آل محمد کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہی کہا، آئے ایمان والو، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے۔ آپ اپنی اہمیت کو بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اس محفل میں اس طرح کہ بہرحال جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، خطیب بعض اوقات جو ہے اپنی اہم بات سمجھانے کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کسی شخصیت کا نام لیتا ہے جو اس محفل میں موجود ہوتا ہے کہ فلانی میں آپ سے مخاطب ہوں، باقی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص کو زیادہ معین کرتا ہے، فلاں شاہ صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں مثلاً بانی صاحب، آپ میری بات پہ خصوصی توجہ دیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا المسلمون، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، آئے لوگو، آئے مسلمانوں، یا ایھا الیہود، آئے یہودیوں، عیسائیوں کو خطاب کر سکتا تھا۔ بہت سارے اور بھی مخاطبین اللہ کے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے، اس قابل آپ کو سمجھا ہے۔ محبان اہل بیت کو مخاطب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو مخاطب کر کے پیغام کیا دیا ہے؟ پیغام یہ دیا ہے کہ قوا انفسکم، آئے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ یہاں آگ سے بچنے کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔
व अहलीकुम, अनफुसकुम अपने आप को, व अहलीकुम अपने घर वालों को। अब घर वालों का दायरा आप जानते हैं, कौन कौन घर में शामिल हैं। सब के लिए हुक्म है अपने आप को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ, अपने माँ बाप को बचाओ, अपने रिश्तेदारों को बचाओ। इसलिए इस आयत मुबारक से ये भी हम थोड़ा सा यहाँ से मतलब समझ सकते हैं कि हमारे मज़हब में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है वो वाजिब है। तो यहाँ से व अहलीकुम, पहले अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से, फिर क्या फरमाया व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। तो उस यानी आगे उस खसूसियात क्या हैं उस आग की, फरमाया उस आग की खसूसियात ये हैं जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आगे आयत का इदामा है कि इसका उस जहन्नम की आग का, उस नार का ईंधन आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पता है जिससे आग शोलावार होती है वो ईंधन होता है। एक आग होती है, एक आग के ज़रिए यानी आग जिस चीज़ से यानी भड़कती है, जिससे ज़्यादा उसका शोला होता है वो ईंधन होता है। तो वो जहन्नम जिसका ईंधन जो हैं वो कौन हैं, इंसान हैं, वल हिजारा और पत्थर हैं। उस आग से अपने आप को जो है बचाओ। फिर फरमाया उस पर ड्यूटी किन लोगों की होगी, वो कैसे लोग होंगे, कहा वो ऐसे मलाइका होंगे उस जहन्नम पर मामूर, ऐसे मलाइका होंगे जिनके मिजाज में बड़ी सख्ती होगी और जो रहम करने वाले नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, यहाँ भी सवाल पैदा होता है कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, मलाइका हैं, फरिश्ते हैं। जिस तरह यहाँ दुनिया में किसी शख्स पर किसी पर रहम आ जाता है, एक हालत कैफियत में किसी को देखता है तो इंसान का दिल नरम हो जाता है, वहाँ भी शायद ऐसा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का कुरान ये गवाही देकर फरमा रहा है कि नहीं, वो मलाइका शेदाद जो होंगे वो सख्त मिजाज होंगे। क्यों सख्त मिजाज होंगे, आगे इल्लत भी बयान फरमाई कि वो अल्लाह के हुक्म को जारी करने वाले होंगे, अल्लाह के हुक्म की वो मुखालफत नहीं करेंगे। वो अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह का अम्र होगा कि आपने इस वक्त इस मेरी मखलूक के साथ इस तरह का सलूक करना है, आपने सख्त मिजाजी से काम लेना है, तोंद रवि से काम लेना है। ये हुक्म खुदा है। वो फरिश्ते, वो मलाइका अल्लाह के हुक्म की जो है वो नाफरमानी नहीं करेंगे, मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि उसी तरह अंजाम देंगे जिस तरह अल्लाह का हुक्म होगा। लिहाजा हमें ये कुरान ने ये पैगाम दिया, हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। तो हमारा मौजू जो है वो चल रहा था तरबियत और खुसूसन वालिदैन का मौजू चल रहा था कि वालिदैन की इस्लाम में क्या अज़मत है और क्या शान है। तो उसी को थोड़ा सा आगे जो है बढ़ाते हैं। एक मौला का और भी फरमान मैंने आपके सामने तिलावत किया है, इसको भी पढ़ देता हूँ जितना वक्त है और थोड़ी सी इसकी तशरीह भी कर देता हूँ। इमाम सादिक अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत का फरमान है कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगियों में माशरे में देखते हैं, अगर हर वालिद हर वालदा ये ख्वाहिश होती है हम में कमियां रह गई हैं, हमारी औलाद में ये कमी ना हो, हम अपनी औलाद को अच्छा देखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दुनियावी इतबार से एक बाप जो है एक गवर्नमेंट का सिपाही बन गया है तो उसकी कोशिश होगी मेरा जो बेटा है ना वो सिपाही से अगले दर्जे पे आए, मसलन वो SIS बन जाए, थानेदार बन जाए। मिसाल के तौर पर एक बाप जो है पटवारी बना है, उसकी कोशिश होगी मेरा बेटा जो है वो तहसीलदार बन जाए, उसका ओहदा जो है वो बड़ा होना चाहिए। इसी तरह ये मिसालें मौजूद हैं। माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम में जो कमी रह गई है, हम अपनी औलाद को, जो मुखलिस वालिदैन होते हैं, वो ये ख्वाहिश होती है हमारी औलाद जो है हमसे आगे जाए, हमारा कुछ बचे या ना बचे, हम अपने आप को तकलीफ़ें दे लेंगे, सब तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी औलाद जो है वो तरक्की करे, वो जो है अच्छे एक मर्तबे पे होनी चाहिए। लेकिन हमारे छठे इमाम हमारी कुछ रहनुमाई फरमा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حضرت فرماتے ہیں کہ آپ بہترین میراث اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر میں اللہ کا معصوم امام آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے بہترین جو ہیں سرمایہ کیا چھوڑیں۔ تو وہ حضرت رہنمائی فرماتے ہیں، اس پہ ہم توجہ کریں۔ حضرت نے فرمایا اِنَّ خَيْرَ وَرَّاثَ الْآبَاء، بہترین میراث اگر والدین جو ہیں، بہترین میراث والدین اپنی اولاد کے لیے اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا وہ ادب ہے، وہ لل مال، وہ مال نہیں ہے۔ یعنی بہترین میراث امام کی نظر کے مطابق جو ہماری اولاد کے لیے ہے، مال ایک دن ختم ہو جائے گا، مال کے بہت سارے نقصانات ہیں، مال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط قدم بھی اٹھا سکتا ہے، غلط راستے پہ بھی چل سکتا ہے، لیکن مولا رہنمائی ہماری فرما رہے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا، جو آپ کے لیے اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ وَرَّاثَ الْآبَاءُ لِأَبْنَائِهِمْ، آپ والدین اپنے ابناء، اپنے فرزندوں کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے ایک بہترین چیز چھوڑنا چاہتے ہیں، الادب، وہ ادب ہے، لل مالو، وہ مال نہیں ہے۔ مال جو ہے اس طرح اچھی چیز نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو مؤدب بنا کر جاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھا کر جاؤ۔ ادب جو ہے اس کا، وہ جنگل میں بھی بیٹھ جائے گا، وہ شہروں میں بیٹھ جائے گا، وہ دیہاتوں میں بیٹھ جائے گا، اگر وہ بادب ہوگا، وہ اہل علم ہوگا، اس کے پاس یہ وسیلے ہوں گے تو وہ اچھی زندگی گزار لے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے آپ اس کو دولت جمع کر کے دے کے جائیں، اس دولت میں جمع آپ نے کی ہے، حساب کتاب آپ سے لیا جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ زندگی کے ظاہری طور پر جو ہے وہ مزے وہ اڑائے گا۔ تو یہ کون سا اتنا اچھا عقل مندانہ فیصلہ ہے؟ جمع آپ نے کی، پتہ نہیں کس طرح کی، نہ حرام کا خیال رکھا نہ حلال کا خیال رکھا، سب کچھ کیا۔ یہ مال کے جمع کرنے کا حساب اس والدین سے لیا جائے گا، لیکن استفادہ جو ہے بعد میں اولاد جو ہے وہ حاصل اس سے کر رہی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے یہ اچھا نہیں کیا، بلکہ کیا ہے؟ الادب سکھاؤ، لل مال، مال ختم ہو جائے گا۔ تو وہ پہلے والا سوال جو ہم نے ایک درس میں عرض کیا تھا کہ مولا امیر المؤمنین کی خدمت میں جو ہیں وہ 10 آدمی آئے تھے، آ کر سوال کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین آپ یہ فرمائیں مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تھا علم بہتر ہے، انشاءاللہ کسی دن وہ بھی عرض کریں گے۔ تو یہ بھی مولا کا فرمان اسی طرح بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنے اولاد کو باادب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو جو ہے نیک دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اچھا ادب سکھا کر جاؤ، ان کو دین سکھا کر جاؤ، ان کو جو ہے یہ چیزیں جو آپ کے اور آپ کی اولاد کے کام آنے والی ہیں یہ سکھا کر جاؤ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا المال الاولاد والمال زینت الحیات الدنیا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اولاد اور مال جو ہے نا یہ دنیا کی زینت ہے، لہٰذا دنیا کو تو ہم نے ایک دن چھوڑنا ہے، دنیا کی تو زینت ہے، لیکن آپ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ وفادار ہیں، تو آپ اپنی اولاد کو ادب سکھا کر جائیں۔ ادب سکھانا جو ہے یہ سب سے بڑا کمال ہے اور حقیقی ہمدردی بھی یہی ہے۔ تو بس والدین کا موضوع ہے تو ایک دو جملے عرض کر کے وقت جو ہے تقریباً جو ہے وہ تمام ہو رہا ہے، تو آپ کی زحمت تمام کریں کہ ایک دن امام محمد جواد ہادی علیہ السلام جو ہیں حضرت ایک راستے پر کھڑے تھے، مامون کی وہاں سے سواری گزری
تو سب بچے جب اس مامون کو وقت کے بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا، سب بچے دوڑ گئے، ڈر گئے کہ بادشاہ اس شان شوکت کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ بچے سب جو ہیں ڈر کر جو ہے راستہ جو ہے چھوڑ دیا اور چلے گئے، اور میرے مولا کی 6 سال سن مبارک تھی، 5.5 سال سن مبارک تھی۔ امام ہمارے نام امام وہاں کھڑے رہے۔ جب اس کی سواری نزدیک آئی تو اس نے روکا، اپنے وزراء کو، اپنے ساتھ جو حواری تھے ان کو کہا اس بچے کو بلا کر میرے قریب لے آؤ۔ سب بچے جو ہیں بھاگ گئے ہیں مجھے دیکھ کر، میرے جوہ جلال کو دیکھ کر۔ یہ بچہ جیسے کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے، یہ کیوں نہیں گیا؟ تو جب میرے مولا کو قریب لایا گیا تو میرے مولا سے اس مامون نے پوچھا کہ تو کیوں نہیں بھاگا؟ باقی بچے بھاگ گئے۔ کہا اس لیے کہ میرے کھڑے ہونے سے یہاں آپ کا راستہ تو تنگ نہیں ہو رہا تھا، آپ کا راستہ کھلا ہے، جہاں آپ جا رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں، میرے یہاں کھڑے ہونے سے آپ کا راستہ جو ہے وہ تنگ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ میں کیوں ڈرتا آپ سے کہ آپ کا میں نے جرم نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میں ڈر کر جو ہے کیوں بھاگتا؟ تو حضرت کا کیوں کہ بچپنے کا زمانہ تھا تو حضرت ان بچوں کے کھیل کو دیکھ رہے تھے، تو خود نہیں بچوں کے کھیل کو دیکھ رہے تھے تو وہاں کھڑے تھے۔ تو یہاں یہ گزرتے ہوئے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا آئے بچے تو یہاں کھیل رہا ہے، یہ گڑھا کھود رہا ہے، یہ کیوں گڑھا کھود رہا ہے؟ مولا کی زندگی میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے بھی ملتا ہے، باقی بادشاہوں کے بارے میں بھی ہے کہ بچہ ایک راستے میں بیٹھ کر گڑھا کھود رہا تھا، اس سے بادشاہ نے پوچھا یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے؟ تو جواب دیا میں اس کے لیے کھود رہا ہوں جو میرے لیے گڑھا کھودے گا۔ کہا تیرے لیے اگر کوئی گڑھا نہ کھودے تو پھر؟ کہا کہ پھر میں بچہ ہوں، میں کھیل رہا ہوں، میرے کھیلنے کی سن ہے، میرے کھیلنے کی عمر ہے، پھر میں کھیل رہا ہوں، یہ میرا کھیل ہے۔ اگر میرے لیے کوئی گڑھا نہیں کھودے گا تو پھر میں کھیل رہا ہوں، اگر کوئی میرے لیے گڑھا کھودے گا تو میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں۔ تو وہ کل والا جملہ ہماری اردو زبان میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو آج اپنے والدین کی قدر کریں، والدین جن کے حیات ہیں ان سے آپ دعائیں لیں۔ اگر والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں انشاءاللہ ان کی یاد میں رہیں، انشاءاللہ پھر بھی عظمت والدین کے لیے اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ دعا گو ہیں خداوند عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں آل محمد کے فرمان سے اور اللہ کے قرآن سے جو ہے نصیحت لے کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔